المؤمنون کا۔ سورہ مؤمنون کے اندر ہم سن چکے ایمان والوں کی صفات، پھر اس کے بعد جو ہے انسان کو پروردگار نے کس طرح پیدا کیا، اور پھر پروردگار نے انسان کو کن کن انعامات سے نوازا، اس کی تمام ضروریات کو پورا کیا۔ یعنی کہ آج کا جو ہمارا سبق ہے، اس سے جو پہلے والا سبق ہمارا گزرا، تو اس سبق کے اندر ہم نے ان نعمتوں کا تذکرہ سنا جو انسان کے جینے کے لیے اور پھر اس کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے ضروری تھی۔ جس طرح کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پانی کو اتارا اور خاص مقدار کے ساتھ اتارا، کمی اور زیادتی کے ساتھ نہیں اتارا، اور پھر اسی طرح ہم نے اس پانی کو جمع کر کے رکھا، اور پھر جب جب ضرورت ہوتی گئی ہم اس پانی کو باہر نکالتے گئے چشموں کی شکل میں اور اسی طرح دریاؤں کی شکل میں، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے تیار ہونے والی نعمتیں کیا کیا تھی ان کو ذکر کیا کہ اس پانی کے ذریعے سے ہم نے جو ہے باغات کو اگایا، کھجور کے باغوں کو پیدا کیا، اسی طرح انگور کے باغوں کو پیدا کیا، اور پھر زیتون کے درخت کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد ایک اور نعمت ذکر فرمائی کہ جانور جو ہیں وہ بھی تمہارے لیے نعمت ہیں کہ ان کے دودھ کو تم پیتے ہو، اسی طرح ان میں سے کچھ کو تم کھاتے ہو، اسی طرح ان کے اوپر تم اپنا سامان جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر کے جاتے ہو اور ان پر تم سواریاں کرتے ہو۔ آج کا جو سبق ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یہاں سے جو ہے اللہ رب العزت نے ایک ایسی نعمت کا ذکر کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کی تربیت ہوتی ہے اور اس کی روح جو ہے وہ زندہ رہتی ہے۔ یعنی کہ روز اول سے اللہ رب العزت کا یہ دستور رہا ہے کہ اللہ رب العزت انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجتے ہیں اور اپنی کتابوں کو نازل فرماتے ہیں، اور پھر جب جب انبیاء آئے اور جب جب انبیاء کتاب لے کر کے آئے اور انبیاء نے قوموں کو دین کی دعوت دی، اللہ کی توحید سنائی، تو لوگوں نے مخالفت کی اور رسول کی مخالفت کی، کچھوں نے مانا کچھوں نے نہیں مانا۔ اور کس طرح مخالفت کی؟ فرمایا اسی طرح مخالفت کی جس طرح کہ آج کفار مکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی دستور رہا ہے کہ جو نافرمان ہوتے تھے، نہ ماننے والے ہوتے تھے، وہ غرق ہوتے تھے، اور اللہ کے نبی جو دعوت لے کر کے آتے تھے وہ دعوت غالب آتی تھی، اور یہی نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا، اسی کا ذکر ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے ہیں کفار مکہ کو، تو مشرک نہیں مان رہے ہیں، کوئی پاگل کہہ رہا ہے نعوذ باللہ، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی کاہن کہہ رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، تو نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ اے میرے محبوب، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کو جھٹلایا گیا، ان سب کی اسی طرح مخالفت کی گئی، لہٰذا آپ غم نہ کریں۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، دعوت لے کر کی، کیا دعوت تھی نوح علیہ السلام کی؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ جو تم بتوں کی عبادت کرتے ہو ان بتوں کو چھوڑ دو، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو ان بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، یہ بت تمہارے معبود نہیں ہے، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو۔ افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی، توحید کی دعوت دی، وحدانیت کی دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیا مطلب ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی اللہ کو چھوڑ کر کے جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ جو تم شریک ٹھہرا رہے ہو، تو کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس شرک کی وجہ سے اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں اور اللہ کی دی ہوئی جن نعمتوں کی تم ناشکری کر رہے ہو، تو اس ناشکری کی بنا پر اور اس شرک کی وجہ سے کہیں اللہ کا تم پر عذاب نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ تم سے یہ نعمتیں چھین نہ لے اور دنیا اور آخرت میں تمہیں عذاب کے اندر مبتلا کر دے۔ افلا تتقون، تو کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ نوح علیہ السلام نے قوم کو اس چیز کی دعوت دی، اب قوم کا جواب سنیے، قوم نے کیا کہا؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم کے کافر لوگوں نے کہا، ان کی قوم کے جو کافر سردار تھے، سردار ملا جو بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے کہا
ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے مگر یہ تم جیسا ایک بشر ہے. ما ھذا نہیں ہے یہ الا بشر مثلکم، مگر تمہارے جیسا بشر ہے، تمہارے جیسا ایک انسان ہے. یرید ان یتفضل علیکم، یہ تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے. ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور نازل کرتا فرشتے کو. ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، ہم نے نہیں سنا یہ جس طرح کی دعوت دے رہا ہے، یہ دعوت ہم نے نہیں سنی فی آبائنا الاولین، اپنے پہلے لوگوں میں، اپنے پہلے باپ دادا سے یہ بات نہیں سنی. نوح علیہ السلام نے دعوت دی اور جواب میں قوم نے کیا کہا کہ یہ تمہارے جیسا ایک بشر ہے. کیا ہے؟ یہ انسان ہے، بشر ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پھر تمہاری رشد و ہدایت کے لیے، تمہیں دین کی دعوت دینے کے لیے کسی فرشتے کو اتارتا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی اعتراض کیا. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی اور اللہ کی توحید بیان فرمائی، اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو کفار مکہ نے بھی کچھ اسی طرح کے اعتراض کیے. کیا کہا؟ کفار مکہ کہتے تھے وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، اس رسول کو کیا ہو گیا ہے؟ یأکل الطعام، یہ کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. لولا انزل الیہ ملک، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ فیکون معہ نذیرا، تو وہ بھی اس کے ساتھ رہ کر کے ڈراتا. دیکھو نوح علیہ السلام نے جب دین کی دعوت دی تو قوم نے بھی یہ اعتراض کیا، یہ کیا کرتا ہے؟ کھانے پینے والا آدمی ہے اور تمہارے جیسا ایک بشر ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو کیا کرتا؟ اگر اللہ چاہتا تمہیں دین کی دعوت دینا چاہتا تو پھر آسمان سے فرشتے کو کیا کرتا؟ اتارتا. تو یہی سوال کون کر رہا ہے؟ کفار مکہ کر رہے ہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، کیا؟ کہ رسول جو ہے وہ بشر ہی ہوتا ہے، رسول جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بشر ہی ہوتا ہے. فرمایا کہ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق. اللہ نے جواب دیا کہ آپ سے پہلے، یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، وہ کیا کرتے تھے؟ لیأکلون الطعام، کھانا کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق، اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے. کیوں؟ مناسبت ہے کہ اگر اللہ رب العزت کسی فرشتے کو نبی بنا کر کے بھیجتا تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ فرشتہ جو ہے وہ تو ضروریات سے پاک ہوتا ہے، وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ شادی بیاہ کرتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا ہے. تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہ اس کے لیے دین پر چلنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ضروریاتی زندگی سے کیا ہے؟ خارج ہے. ہم کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، گھر والوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، تو اس کے لیے دین پر چلنا آسان ہے، اور ہمارے لیے دین پر چلنا کیا ہے؟ مشکل ہے. اسی لیے پروردگار نے اس اعتراض کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ رسول، انسان تھے، چلتے پھرتے تھے، شادی بیاہ کرتے تھے، کھاتے پیتے لوگ تھے. اور دوسرا جواب، ایک اور جواب دیا اللہ رب العزت نے. کیا فرمایا؟ کہ قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا. مسئلہ یہ ہے کہ زمین کے اندر کون رہتے ہیں؟ بولو، زمین کے اندر کون رہتے ہیں؟ انسان رہتے ہیں کہ فرشتے رہتے ہیں؟ انسان رہتے ہیں. زمین میں چلت پھرت ہوتی ہے، کون کر رہا ہے؟ انسانوں کی چلت پھرت ہو رہی ہے. تو جب انسان رہ رہے ہیں تو انسانوں کے لیے رسول کون ہونا چاہیے؟ انسان ہونا چاہیے. اگر زمین کے اندر فرشتے ہوتے تو رسول کون ہوتا؟ فرشتہ ہوتا. لیکن زمین کے اندر رہتے انسان ہے، جب انسان رہتے ہیں تو پھر فرشتہ بھی کون ہوگا؟ انسان ہی ہوگا. اللہ نے جواب دیا قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، آپ فرما دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے، اگر زمین میں اطمینان کے ساتھ کون ہوتا؟ فرشتے چلتے پھرتے ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو پھر ہم آسمان سے کس کو رسول بنا کر کے بھیجتے؟ فرشتے ہی کو رسول بنا کر کے بھیجتے. لیکن چونکہ زمین کے اندر جو ہے وہ انسان رہتے ہیں، فرشتے نہیں رہتے ہیں، اسی لیے رسول بھی کس کو بنا کر کے بھیجا؟ انسان کو رسول بنا کر کے بھیجا، فرشتے کو رسول بنا کر کے نہیں بھیجا. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، تو کہا ان کی قوم کے کافر سرداروں نے، کیا کہا؟ ما هذا الا بشر مثلكم، نہیں ہے مگر تمہارے جیسا بشر ہے. یرید ان يتفضل علیکم، یہ تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے، بڑا بننا چاہتا ہے. ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ، اور اگر اللہ چاہتا، ان هو الا رجل،
نہیں ہے مگر ایک آدمی ہے، بہی جنتن، اس کو جنون لاحق ہے، اس کو کیا لاحق ہے؟ جنون لاحق ہے، فتربصوا، تو تم انتظار کرو، بھی اس کے بارے میں، حتی حین، ایک مدت تک، ایک مدت تک تم انتظار کرو، اس کو جو جنون لاحق ہے یہ جنون اس کا کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، تو پھر جب اس کا جنون ختم ہو جائے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، اپنے ہوش و حواس میں واپس آ جائے گا، تو یہ دین کی دعوت دینا چھوڑ دے گا۔ اور دوسرا مطلب فتربصوا حتی حین، اس کے بارے میں ایک مدت تک انتظار کرو، یعنی جس جنون میں ہے یہ اسی میں پڑا رہے گا، اور اسی میں نعوذ باللہ پڑھے پڑھے ہی کیا ہو جائے گا؟ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ جب یہ اس دنیا سے چلا جائے گا تو اس کی جو دعوت یہ بھی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کے سبق میں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔